اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم کسی کے متعلق تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیبت کرنے سے روزے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اسلام اور سائنس کی روشنی میں جانیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کروں گا کہ غیبت کرنے سے روزے پر کتنا اثر پڑتا ہے، پھر غیبت کے نقصانات بھی بتاؤں گا، اور پھر آخر میں سائنس کی روشنی میں اور جدید ریسرچ سے غیبت کرنے پر کیا نقصان ہوتا ہے اور روزہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ہی اہم اور خاص معلومات آج اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، سکپ نہیں کریں گے۔ ناظرین، شعب الایمان میں لکھا ہے کہ دو روزہ دار ایک بار نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو، دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم کس لیے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلال کرو۔ اس نے عرض کی، کس وجہ سے آقا خلال کروں؟ میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت یعنی غیبت کی ہے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے غیبت کے بارے میں پوچھا تو ام المؤمنین نے فرمایا، ایک دفعہ جمعہ کے روز میں صبح کے وقت اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں انصار کی عورتوں میں سے ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور کچھ مردوں اور عورتوں کی غیبت کرنے لگی۔ میں بھی غیبت میں شریک ہوئی اور ہم دونوں ہنسنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا کر کے تشریف لائے تو ان کی آواز سن کر ہم دونوں خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر اپنی ناک پر رکھ لیا اور ارشاد فرمایا، اف، جاؤ تم دونوں کہہ کر کے پانی سے منہ صاف کرو۔ میں نے کہہ کی تو منہ سے بہت سا گوشت نکلا۔ اسی طرح دوسری عورت نے بھی گوشت کی کہہ کی۔ میں یعنی ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوشت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گوشت اس شخص کا ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ ناظرین، مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے،
آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں آقا جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ تنبیہۃ الغافلین میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے مشہور ولی حضرت سیدنا حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا اور جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی طرف کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ ناظرین، اسلام نے غیبت کرنے والے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا، لیکن کیوں؟ اس پر سائنس نے تحقیق کی کہ یہ کیسے ممکن ہے غیبت کرنے والا مردار گوشت کھاتا ہے۔ دو آدمیوں پر تحقیق کی گئی، ایک کو کہا کہ تم سارا دن خاموش رہنا، بالکل بھی بات نہ کرنا، اور دوسرے کو کہا تم ان لوگوں کی برائی کرو جو موجود نہیں۔ تو ناظرین، شام کو ان دو آدمیوں کا چیک اپ کیا گیا تو دیکھا کہ جس نے سارا دن دوسروں کی برائیاں کی ہیں اس کے جسم میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرات پائے گئے، اور دوسرا شخص جو سارا دن خاموش رہا اس کے جسم میں بالکل بھی کوئی گوشت نہیں تھا۔ تو ناظرین، دماغ کی کارکردگی پر ایک ریسرچ کی گئی۔ اس ریسرچ میں ایک اہم پوائنٹ بتایا گیا کہ جب ہم کسی کی برائی یا غیبت کرتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت اسی لمحے ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیزول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ یہ کورٹیزول انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور یہ سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مردار گوشت کھانے سے انسانی جسم پر کیا نقصان ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان جسمانی بھی بتائے گا اور روحانی بھی۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا غیبت کرنا چھوڑ دو۔ اسی طرح شیخ سعدی نے بھی یہی فرمایا۔ تو ناظرین، احادیث کی روشنی میں اور سائنس کی ریسرچ سے ہم نے یہ بات جان لی کہ جو شخص موجود نہ ہو ہم اس کی برائی کریں، اس کے عیب بیان کریں تو وہ غیبت کہلاتی ہے، اور اس کا اتنا گناہ ہے اور اس کا اثرات ہمارے جسم پر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے وائٹ سیل کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم میں گوشت کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت کرنے سے بظاہر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں امید کروں گا یہ ویڈیو میسیج آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔